بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تعالی ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے مگر وہ نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر انسان کی آنکھ ہر چیز کو دیکھتی ہے مگر جب آنکھ میں سرما لگ جاتا ہے تو وہ سرما نظر نہیں آتا۔ حالانکہ سرما آنکھ کے بہت قریب ہے مگر نظر نہیں آتا۔ نظر کیسے آئے گا؟ کسی چیز کا سہارا لینا پڑے گا، وہ یہ کہ شیشہ اٹھاؤ تو آپ کی آنکھ میں لگا ہوا سرما نظر آ جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہے تو بہت قریب مگر نظر نہیں آتا، یعنی رب تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوتی۔ آئیے ناظرین کرام، اگر معرفت الہی چاہتے ہو تو کسی اللہ والے کا دامن پکڑ لو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 15ویں پارے کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ راہ طریقت کا علم حاصل کرنے کے لیے مرشد و رہنما ضروری ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی جماعت میں بہت عالی شان بیان فرمایا ہے۔ وعظ کے بعد کسی نے پوچھا، کیا آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم سے بڑے عالم خضر علیہ السلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کا پتہ پوچھا۔ فرمایا، جس جگہ دو دریا آپس میں ملتے ہیں وہ آپ کو وہاں پر ملیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی نشانی یہ بتائی کہ جس جگہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے گی وہاں ملیں گے۔ آپ نے مچھلی لی اور یوشع علیہ السلام جو کہ آپ کے بانجے تھے اور لائق شاگرد ہونے کی وجہ سے آپ کے خلیفہ بنے، اپنی خدمتگار کو ساتھ لیا اور چل دیے۔ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ جو کہ بحر فارس و بحر روم تھی، یہاں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہونی تھی۔ جب وہاں پہنچے وہاں ایک پتھر کی چٹان تھی، اس کے نیچے آب حیات کا چشمہ تھا۔ ان دونوں بزرگوں نے وہاں آرام فرمایا اور ناشتہ کے لیے بھنی ہوئی مچھلی ساتھ تھی۔ جب اسے پانی لگا تو وہ زندہ ہو کر پانی میں اتر گئی۔ یوشع علیہ السلام بیدار تھے اور یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، مگر جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو وہ آپ سے یہ واقعہ عرض کرنا بھول گئے اور دونوں وہاں سے چل پڑے۔ جب دوپہر کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب کیا۔ یوشع علیہ السلام پریشان ہو گئے، عرض کی، حضور میں آپ کو بتانا بھول گیا، وہ مچھلی تو وہی پانی میں چلی گئی تھی جہاں ہم نے آرام کیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو فرمایا، چلو پھر واپس وہی ہماری منزل ہے۔ جب پھر اسی مقام پہ واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے میرے مقبول بندے کو پا لیا جسے ہم نے رحمت اور علم ادنا عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو علم طریقت کے حصول کے لیے کہا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، بے شک آپ ضرور میرے ساتھ چلیں، مگر یعنی آپ میرا کام دیکھ کر صبر نہ کر سکیں گے۔ محترم ناظرین کرام، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا تھا۔ آپ نے اسی علم سے فرمایا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے، جو بعد میں ہونا تھا وہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا۔ آپ صبر بھی کیسے فرما سکتے تھے جب کہ آپ ان کاموں سے تعلق ہی نہیں تھے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام شریعت کے امام اور خضر علیہ السلام طریقت کے ماہر تھے، اس لیے خضر علیہ السلام نے جو بھی کام کیے وہ شریعت کے خلاف تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنا والا پاؤ گے اور میں آپ کے کسی کام پہ اعتراض نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، اگر آپ لازمی ہی میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو میرے کسی کام پر اعتراض نہ کرنا، خاموشی سے چلتے جانا، میں خود ہی وضاحت کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا۔ پھر دونوں چلے اور ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ کشتی پر سوار ہونے کے لیے آگے بڑھے
تو ملاح نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور کرایہ لیے بغیر سوار کر لیا۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے نیچے سے 2 پھٹے اکھاڑ دیے، مگر پانی کا ایک قطرہ بھی کشتی میں نہ آیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، کیا آپ نے کشتی کو اس لیے پھاڑا ہے کہ یہ تمام ڈوب جائیں؟ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ ایک ملاحوں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا اور آپ نے ان کی کشتی کو خراب کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں فرمائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، چلو اب کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ پھر دونوں چلے حتیٰ کہ ایک میدان آ گیا، یہاں بچے کھیل رہے تھے۔ ان میں ایک بچہ جیسور نامی نہایت ہی خوبصورت اور حسن و جمال والا تھا۔ خضر علیہ السلام اسے دیوار کی آڑ میں لے گئے اور اسے قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے ایک بے گناہ کو قتل کر ڈالا، تم نے بہت برا کیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر اس کے بعد میں نے آپ پر کوئی اعتراض کیا تو پھر بے شک آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ پھر دونوں چل پڑے۔ ایک بستی جس کا نام انطاکیہ تھا کے پاس سے گزرے، بھوک لگی ہوئی تھی۔ بستی والوں سے کہا، ہم تمہارے مہمان ہیں، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، کھانا چاہیے۔ وہ کہنے لگے، یہاں مہمانوں کا کوئی بندوبست نہیں، کہیں اور چلے جاؤ۔ جب اس بستی سے نکلنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو ایک دیوار جو تقریباً 100 گز اونچی تھی گرنے والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اعتراض تو کوئی نہیں ہے، مگر ان لوگوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا اور آپ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ اگر تم چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا آپ میرے کام پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا، یہ میری اور آپ کی جدائی ہے۔ جاتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کاموں کا باطن بھی بتا دوں جن کے زہر پر آپ نے اعتراض کیا تھا۔ نمبر 1، وہ کشتی جو میں نے پھاڑ ڈالی تھی اس کے مالک غریب لوگ تھے اور اس کے ذریعے اپنے بال بچوں کی روزی کماتے تھے۔ اور جس دن ہم سوار ہوئے اس وقت دریا کے دوسرے کنارے ایک ظالم بادشاہ جس کا نام جلندی بن کر تھا، جو اندلس کی بستی قرطبہ کا بادشاہ تھا، بیٹھا ہوا تھا، جو کشتی بھی دیکھتا، صحیح سالم کشتی دیکھتا اسے چھین لیتا۔ میں نے سوچا اگر کشتی کو کوئی عیب لگا دوں تاکہ ان غریبوں کی کشتی بچ جائے۔ نمبر 2، وہ بچہ جو میں نے قتل کیا تھا اس کے والدین مومن ہیں، لیکن اس بچے کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا تھا اور والدین کو اس سے بہت پیار تھا۔ میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو اس بچے کی محبت میں والدین بھی کافر ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو اس سے بہترین بچہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، رہی وہ دیوار جس پہ میں نے اپنے ہاتھ سے سیدھا کیا تھا، اس دیوار کے مالک یتیم بچے تھے اور اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ دفن کر دیا تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اگر وہ اس وقت دیوار گر جاتی تو خزانہ لوگ لوٹ کر لے جاتے اور بچے ابھی چھوٹے تھے۔ میں نے اس دیوار کو سیدھا کیا تاکہ ان یتیموں کا حق ضائع نہ ہو۔ جب یہ بچے جوان ہوں گے تو ہم انہیں بتا دیں گے کہ تمہارے باپ نے اس دیوار کے نیچے تمہارے لیے خزانہ رکھا ہوا ہے، اور جو کچھ میں نے کیا اپنے حکم سے کیا، جو کچھ میں نے کیا اپنے حکم سے نہ کیا، اور یہی ان باتوں کا راز ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ ناظرین محترم، اس پورے واقعے سے معلوم ہوا جو علم حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے وہ علم شریعت نہ تھا بلکہ علم طریقت تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کی وحی فرما دیتا اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس نہ بھیجتا۔ یاد رہے کہ علم طریقت زبان سے نہیں بلکہ صحبت اور نظر سے سکھایا جاتا ہے۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کے مے پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے ولی کے پاس جانا اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کی سنت ہے۔ محترم ناظرین، یہ جو واقعات ہیں یہ مختلف کتب سے اخذ کیے گئے ہیں۔ ان کے پڑھنے میں اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے یا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ پاک سے معافی کا طلبگار ہوں، اور آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اس غلطی کو ٹائپ کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو میں
اس کا ازالہ کر سکوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔